اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہم۔ انسان کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کبھی خوشحالی اور فراخی ہے، تو کبھی اس کی زندگی کے اندر مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں۔ کبھی خوشی کے مواقع ہیں تو کبھی غم کی گھڑیاں اس کی زندگی کے اوپر چھا جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ اس کی زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور جو دنیا اور دنیا والوں کی خاطر پریشان ہو جاتا ہے اور ٹینشن لے لیتا ہے، اور دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف ہونے سے وہ مایوس اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان اور مومن شخص دنیا اور دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا دار و مدار اور انحصار دنیا کی کامیابی اور ناکامی پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی امید رکھتا ہے اور عذاب الہی سے خوف کی کیفیت میں رہتا ہے۔ وہ مسلمان اور مومن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے پرواہ نہیں ہوتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان والا شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا،
اور دوسری طرف دنیا دار شخص، دین سے دور ہو جانے والا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اعراض کرنے والا، دنیا اور دنیا دار لوگوں کی فکر کرنے والا، ہر موقع پر مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مومن بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی رحمت اور اس کی مدد اور نصرت سے مایوس نہیں ہوتا، حالات جیسے بھی ہوں۔ اور اس کے برعکس لوگوں کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ کرنے والا، لوگوں پر توکل اور بھروسہ کرنے والا، وہ لوگوں سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات اور اللہ کی رحمت کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ مایوسی اور نا امیدی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اپنی امیدوں کو، اپنے توکل اور بھروسے کو اللہ کے ساتھ لگا لینا اور بھروسہ اللہ پہ رکھنا، یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی کے اسباب کیا ہیں؟ اور شریعت مطہرہ نے ایک مسلمان کی اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے کہ مایوسی اور نا امیدی کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی شریعت نے مایوسی اور نا امیدی یہ مسلمان کی علامت نہیں رکھی، مومن کی علامت نہیں رکھی، بلکہ یہ کافر کی علامت اور کافر کی صفت ہے کہ وہ مایوس ہوتا ہے، وہ نا امید ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید کافر لوگ ہوتے ہیں۔ مومن مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا بھروسہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر ہی مومن لوگ بھروسہ رکھتے ہیں۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ، بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ والامر بمکر اللہ، اللہ کی تدبیروں کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کی تدبیر سے بے پرواہ ہو جانا۔ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جانا، یہ بھی گناہ کہ جس طرح شرک یہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، اسی طرح اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو جانا، کہ بندہ بے پرواہ ہو جائے اللہ کی تدبیروں سے،
یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین کی تدبیریں کرتے ہیں، انسانوں کا زمین کا نظام چلاتے ہیں۔ تو انسان کو کسی بھی موقع پہ اللہ کی تدبیروں سے بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، نظام اس نے چلانا ہے، تقدیر اس کی چلنی ہے، تدبیر اس نے چلانی ہے، مشیت اور رضا اس کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے والامر من مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ والقنوط من رحمت اللہ، اور بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ کسی بھی موقع پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، خوشی ہو، تنگی ہو، تنگ دستی ہو، بیماریاں ہوں، مشکلات ہوں، مصائب ہوں، فتنے ہوں، آزمائشیں ہوں، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رہنا چاہیے۔ آزمائش اور مشکلات تو ویسے بھی مومن بندے کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ آزمائش اور مشکلات مسلمان بندے کے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتے۔ وہ حالات کیسے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ نے حکم دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ حالات کیسے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے پہ تیار کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق پھر بھی مضبوط تھا۔ حضرت ابراہیم کو علاقے سے، گھر سے نکال دیا گیا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اللہ پہ تعلق پھر بھی مضبوط تھا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک طرف فرعون اور آل فرعون اور اس کا لشکر ہے، آگے سمندروں کے پانی ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر اور اس کی فوجیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوا، اللہ نے چلتے ہوئے سمندر اور دریا کے اندر سے راستے بنا دیے۔ حالات جیسے بھی ہوں، جب بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں نہ ہوتا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ان حالات سے، ان مشکلات سے، ان آزمائشوں سے، ان تکالیف سے نکال لیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ پھر اس کو وہاں سے رزق عطا کر دیتا ہے جہاں سے وہ امید بھی نہیں رکھتا، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مایوسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، ہم غربت میں نا امیدی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، بیماری میں، تنگی تکلیف کے اندر ہم مایوس اور نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو تو مایوس ہونے کا موقع ہی نہیں دیا، کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے کہ کفر اور شرک، نافرمانی اور معصیات سے توبہ کے لیے معافی کی امید دلائی۔ انہیں ڈبہ چینج کر کے دیکھ لو، ڈبہ چینج کر دیو، برآمدے والا تھلے لا دیو، تھلے والا برآمدہ چلا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک، نافرمانی اور معصیات سے توبہ کے لیے لوگوں کو معافی کی امید دلائی۔ وہ کب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ جب تک انسان کی جان حلق تک نہیں پہنچ جاتی، سورج مشرق سے کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، اور موت کا فرشتہ انسان کو نظر نہیں آ جاتا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مایوس تو اللہ نے ہونے ہی نہیں دیا کہ ایسا نہ ہو یہ گناہ کرتا جائے اور گناہ کر کر کے تھک جائے اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے، نا امید ہو کر بیٹھ جائے کہ اس کے لیے تو معافی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اس کو مایوس نہیں کی،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے پیغمبر فرما دیجئے میرے ان بندوں کو میرا حکم دے دیجئے، میرا اعلان سنا دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث ہے نا کہ ایک آدمی نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، جب اس نے توبہ کا ارادہ کیا اور توبہ کے لیے گناہ گاروں کی بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف گیا، فوت ہو گیا، اللہ نے نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کیا بلکہ اللہ نے اس کو جنت بھی عطا کر دی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، اللہ نے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دی۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو ویران بیابان صحرا کے اندر اپنی اونٹنی اور کھانے پینے کا سامان گم پاتا ہے، زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، موت کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی اونٹنی بھی مل جاتی ہے، اس کا کھانے پینے کا ساز و سامان بھی اس کو مل جاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنی خوشی کے اندر آ کر بے اختیار کہہ دیتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ بے اختیاری اور خوشی کی شدت میں وہ یہ خطا غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اللہ کو بندہ بنا دیتا ہے اور خود رب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کا ذکر کیا جو فوت ہونے لگا اور اس نے اپنے بیٹوں کو کہہ دیا کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، اس کی راکھ کو سمندروں میں بہا دینا، اس کی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ نے ہواؤں کو حکم دے دیا، سمندروں کو حکم دے دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق اللہ نے، وہ مختار کل اللہ نے، وہ ساری کائنات کے خالق مالک اللہ نے اس کی راہ کو جمع کر کے اس کو دوبارہ زندہ کر لیا اور پوچھا میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا من خشیتک یا ربی وانت عالم، اے اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے اور تو جانتا ہے۔ فغفر اللہ لہ، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ مایوس تو اللہ نے اس کو بھی نہیں ہونے دیا، مایوس تو اللہ نے 100 آدمیوں کے قاتل کو توبہ کے بعد مایوس نہیں ہونے دیا، مایوس تو اللہ نے کسی مومن اور کسی مسلمان کو بھی نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ پھر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ جتنی بار بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بار بار معاف کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنب عبد ذنبا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد نافرمانی کے بعد وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب، کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہ کو پکڑتا بھی ہے، اس کے گناہ کے بعد اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ ثم عاد، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوبارہ گناہ کے بعد فاذنب فقال ای رب اغفر لی ذنبی، گناہ کے بعد پھر کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور گناہ کے بعد وہ جانتا ہے فعلم ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب ہے، وہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ تیسری بار جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ فرما دیتے ہیں اعمل ما شئت قد غفرت لک، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جو مرضی عمل کر۔
اس کے بار بار گناہوں اور بار بار توبہ کی وجہ سے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ لوگوں کو رحمت الہی سے نا امید نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو مایوس کر دیں، رحمت الہی سے دور کر دیں۔ رحمت الہی اور اللہ کی رحمت اور نصرت تو اللہ کی قسم وہاں کام آتی ہے جہاں دنیا کے سارے اسباب، تعلقات، اختیارات، رابطے، توسل، وسیلے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی رحمت وہاں انسان کے کام آ جاتی ہے۔ نہیں یقین تو اللہ کے قرآن کو اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے، قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، کوڑا نکلا، سمندر سے چھلانگ لگا دی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، نہ دنیا دار لوگوں سے، دنیا والوں سے رابطہ رہا، نہ تعلق رہا، نہ واسطے، نہ وسیلے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، تو وہاں اندھیروں میں جب اللہ کو پکارا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ رب العزت نے وہاں اندھیروں سے، مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کے پانیوں سے نجات دی تھی۔ جہاں لوگوں کے تعلق ختم ہو جاتے ہیں، جہاں لوگوں کے رابطے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں دوائیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، جہاں ٹیکنالوجی چھوڑ دیتی ہے، جہاں انسانوں کے توسل اور وسیلے ختم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت وہاں پھر کام آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ نمل ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مضطر، بے بس، بے کس کی دعا کو کون سنتا ہے؟ جب وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو کون ختم کرتا ہے؟ اس کی بیماری کو، اس کی تنگی کو، اس کی آزمائش کو، اس کی مصیبت کو اس سے کون ہٹاتا ہے؟ یقیناً اللہ ہٹاتا ہے۔ میرے بھائیو، غم، پریشانیاں، مشکلات جس قدر بھی ہوں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی لوگوں کو بھی مایوس نہ کریں، خود بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لوگوں کو اس راستے پر نہ چلائیں کہ اللہ کی رحمت کی وسعت نہیں ہے، اللہ کی رحمت کو جناب مقید کر دیا جائے، اس کی رحمت کو، اس کی وسعت کو تنگ کر دیا جائے، ایسا لوگوں کو درس نہ تھے۔ دعا کے ساتھ ہم دعائیں نہیں کرتے، دعائیں تو کرتے ہیں، اپنے رابطے، اپنے ذرائع، اپنے تعلقات اور اپنے روابط تو استوار رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ دعائیں نہیں کرتے، علاج کے ساتھ ہم وظائف نہیں کرتے، اپنا شریعت کا رابطہ، قرآن کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں دعائیں بھی کام نہیں آتی۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، 3 بندے جا رہے تھے، آسمان سے جناب آفت آئی، مصیبت آئی، بارش آئی، طوفان آیا، اس طوفان، بارش، مصیبت، آفت سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ بہت بڑا پتھر، چٹان گر کر غار کے دروازے پر آ کر لٹک جاتی ہے، ٹک جاتی ہے، وہاں آ کر رک جاتی ہے۔ وہاں اب کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ تعلق ہے، نہ کسی کے ساتھ رابطہ ہے، نہ کسی کو پتہ ہے، سب دنیا کے تعلقات سب ختم، ذرائع ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ اس چٹان کو ہٹا دیتا ہے، دوسرا دعا کرتا ہے اللہ پھر ہٹا دیتا ہے، جب تیسرا بندہ دعا کرتا ہے اللہ پوری چٹان کو ہی دروازے سے ہٹا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسری روایت میں آتا ہے جب تیسرا بندہ دعا کر کے ختم کرتا ہے، چٹان کو اللہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ کورس تو ہم ضرور کرتے ہیں، یہ 6 ماہ کا کورس ہے، یہ دوائی کا، میڈیسن کا 3 مہینے کا کورس ہے، یہ چیک اپ ہے، یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کورس کے ساتھ ہمارے وظائف نہیں ہیں، ہماری نمازیں نہیں ہیں، قرآن کریم کے تلاوت نہیں ہے، صبح و شام کے اذکار نہیں ہے، سورۃ فاتحہ کے دم نہیں ہے، سورۃ بقرہ کی آخری آیات کے وظیفے نہیں ہیں، آیت الکرسی نہیں ہے، سورۃ فلق اور سورۃ ناس نہیں ہے، اللہ کے آگے دعائیں نہیں ہیں،
اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا باس طہور ان شاء اللہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الحمد للہ رب العالمین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے تعلق کو ہمارا کمزور کر کے اس راستے سے ہٹا دیتی ہیں، پھر ہمارا سارے کا سارا انحصار توکل بھروسہ ٹیکنالوجی پہ، میڈیکل سائنس پہ، سائنس کی دنیا پہ، دوائیوں پہ بھروسہ انحصار رہ جاتا ہے۔ دنیا اور دنیا داروں پہ بھروسہ جب ہمارا مضبوط اور اللہ کے ساتھ بھروسہ توکل رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر یہ راستے ہیں جو نا امیدی اور مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، جس نا امیدی اور مایوسی سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور جامع ترمذی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کی قبولیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب اللہ سے دعائیں کرو تو اس کی قبولیت پہ یقین رکھ کر دعائیں کرو کہ اللہ سے دعا کر رہے ہو، یقین رکھو کہ اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی، بے پرواہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ دعاؤں کے اندر ہمارے دل غافل ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ توجہ نہیں ہوتی، وہ انحصار توکل بھروسہ اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنتا۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق مانگنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد، وظائف کے بعد بنتا ہے تو اس وقت تک ہماری دعاؤں کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ذہن اور طرف ہے، دل کی کیفیت اور طرف ہے، سوچ، نظریہ، کانسیپٹ، ہماری سوچیں، ہماری بچار، ہمارا جناب وہ ٹینشن، ہماری پریشانیاں اور طرف ہوتی ہیں، مانگ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، زبان میں الفاظ کچھ اور ہیں، دل کی کیفیت کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ لاپرواہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسباب سے تعلق توڑ کر مسبب الاسباب کی طرف جب تعلق جاتا ہے، تعلق جوڑا جاتا ہے، پھر اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ دل جب اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے اختیارات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ دل کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا، پھر دعائیں کام ہوتی ہیں، دعائیں کام آتی ہیں۔ ہمارا دل اللہ کی طرف نہیں لگتا، دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ زبان کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی ہے، زبان کا رٹا ہے، طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں، وہ بولتے جاتے ہیں، سوچیں، بچار، پریشانیاں، وہ جناب اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنی جاب، اپنی ملازمت، اپنی ذمہ داری، اپنی فصل کی طرف ہوتی ہیں، اپنی آمدن کی طرف ہوتی ہیں، اپنی پریشانیاں اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کی طرف ہوتی ہیں، وہ دنیا والوں کی طرف ہوتی ہیں، دل ان کی طرف ہے، زبان اللہ کی طرف ہے۔ جب دل اور زبان کا تعلق اور کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، اسباب سے ختم ہو کر مسبب الاسباب کی طرف جاتا ہے، تو اللہ فٹ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ورنہ اللہ قرآن میں کہتے ہی نہ، ورنہ اللہ رب العزت قرآن میں یہ کہتے ہی نہ کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اگر اللہ قبول نہ کرتے تو پھر آیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سنتے نہیں تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے تو اپنے نبیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کی مدد کی ہے۔ قحط سالی، تنگ حالی کے بعد بندے جب مایوس ہو جاتے ہیں، آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے؟ یقیناً اللہ برساتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور وہ اللہ جو آسمان سے بارشوں کو نازل کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد، نا امید ہونے کے بعد، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ ولی بھی ہے، حمید بھی ہے۔ پھر سورۃ شورى کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سال ہا سال کی بیماری، تکلیفوں کے بعد، پریشانیوں، مصیبتوں کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا تو اللہ رب العزت نے ان کی ساری تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں کو دور کر دی۔
انبیاء کی مدد بھی اللہ کرتا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي، بڑھاپے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ تو مجھے اکیلا تنہا نہ چھوڑنا، بہترین وارث عطا کرنا۔ سورۃ انبیاء ہے، اللہ نے بڑھاپے کی عمر کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مدد کی، اس پر رحمت کی وسعت اللہ کی دیکھیے کہ ذنون مچھلی والے کو یاد کیجئے، جب وہ ناراض ہو کر چلے گئے کہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، سمندر کا اندھیرا، پانیوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس اندھیرے میں اس نے اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، پروردگار نہیں، مالک و ملک نہیں، خالق مالک رازق نہیں، مدبر نہیں، یدبر الامر من السماء، تدبیریں کرنے والا نہیں، کسی کی تقدیر نہیں چلتی، کسی کی مشیت رضا نہیں، اللہ تو الہ ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو مدبر ہے، تو مشکل کشا ہے، تو داتا ہے، تو گنج بخش ہے، تو غوث ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، میرے مالک تیرے علاوہ تو کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بیڑیوں کو ڈوبی بیڑیوں کو تارنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مقدموں سے بری کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بیماریوں کو خوشحالیوں میں، آسانیوں میں، عافیتوں میں تبدیل کرنے والا نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، ہر نیچ سے پاک ہے، ہر زوال سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی گناہ گاروں میں سے ہوں، میں ہی نافرمانیوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کو نجات دی بلکہ اللہ نے قاعدہ قانون قرآن کریم کے اندر بنا دیا کہ جب بھی کوئی مومن اللہ کو پکارے گا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی مشکلات سے نکال دیں گے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں میرے بھائیو، اللہ کا قرآن سچا ہے، قرآن کی آیات سچی ہیں، آیات کے اندر دیے ہوئے وعدے سچے ہیں، اللہ کی رحمت کی وسعت سچی ہے۔ اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کریں، دوسرے لوگوں کے عیب گناہ کو دیکھ کر یہ کہنا تجھے تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، یہ تو برباد ہو گیا۔ اللہ کی رحمت کو تنگ کر دینا، اس کی وسعت کو تنگی کر دینا، اور خود کو دوسروں پہ فوقیت دینا، میں بڑا بہترین ہوں، لوگ بدترین ہیں، میں اعلیٰ عرفہ ہوں، لوگ کم تر ہیں، یہ حقیقت میں میرے بھائیوں اپنی ہی ہلاکت کا سبب ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، جب بندہ کہتا ہے نا لوگ برباد ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ کمتر ہو گئے، لوگ ذلیل ہو گئے، لوگ بدترین ہو گئے، فهو اهلكهم، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، وہ سب سے بڑھ کر برباد ہونے والا ہے۔ عجب پسندی، اپنی نیکی پر غرور، میں تہجد گزار، میں نمازی، میں تلاوتیں کرنے والا، میں ذکر کرنے والا، اپنی نیکی پر غرور کرنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، خود کو بہترین سمجھنا، لوگوں کے بارے میں حکم لگانا تو بڑا گناہ گار ہے، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو تنگ کرنے والی بات ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یغفر اللہ لفلان وان اللہ تعالی، بندہ جب کہتا ہے نا اللہ کی قسم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یتعلی علی، یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ قسمیں کھانے والا، یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ قسمیں کھانے والا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اغفر لفلان وانی قد غفرت لفلان واحبطت عملک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی رحمت وسعت میں آتی ہے جب وہ اللہ کی رحمت کو کوئی تنگ کرتا ہے نا اور قسم اٹھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا، اللہ فرماتے ہیں جا میں نے اس کو تو معاف کر دیا، تیرے عمل کو برباد کر دیا۔
وہ روایت نہیں آتی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دو بھائی تھے، ایک اوپر والی منزل میں رہتا، ایک نیچے والی منزل میں رہتا تھا۔ اوپر والا ایسا تھا جس نے کبھی کوئی نیکی کی نہیں تھی اور کبھی کوئی گناہ چھوڑا نہیں تھا، نیچے والا ایسا تھا جس نے کبھی جناب کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور نیکی کو نہیں چھوڑا تھا۔ جب بھی وہ نیچے آتا اس کو کہتا اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ سے ڈر جا۔ ایک دن وہ غصے میں آیا اور اس نے کہا او اللہ کے بندے، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا۔ اس نے جب اللہ کی رحمت کی وسعت کو تنگ کر دیا، روک دیا، اللہ پہ قسم اٹھا کر کہی کہ اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا، اللہ نے فرمایا جا میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیا۔ نہیں میرے بھائیو، اپنے اعمال کی طرف، اپنے معاملات کی طرف پہلے دیکھیے، مایوسی اور نا امیدی کو نہ پھیلائیے، لوگوں کے بارے میں فتوے نہ لگائیے، تو بڑا ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ جو ایک پڑھنے آ گیا ہے وہ باقی چار کے لیے بھی آ جائے گا، جو جمعے کی طرف آتا ہے وہ نمازوں کی طرف بھی آئے گا، جو فجر کی طرف آتا ہے وہ ظہر اثر مغرب کی طرف بھی آئے گا انشاءاللہ فرض پڑھنے والا نوافل کی طرف بھی آئے گا۔ اس کو مایوس نہ کیجیے، 8ویں دن آ جاتا ہے بس صبح آتا ہے پھر نہیں آتا، نہیں، اس کو یہ بھی کہیے کہ صبح بھی آ، شام کو بھی آ، دن رات آ، بکرۃ و اصیلا، اللہ کے گھر کی طرف لوٹ، ایک پڑھتا ہے 2 کی طرف آ، 2 سے 4 اور 4 سے 5 کی طرف آ، نوافل کے ساتھ، فرض کے ساتھ نوافل کی طرف آ، اس پر تنگ رنجی نہ کیجئے۔ وہ ایک بھی چھوڑ جائے گا، جمعہ بھی چھوڑ جائے گا، فجر پڑھتا ہے اس کو بھی چھوڑ جائے گا، نہیں، اس کو طریقے کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت دیجئے، اس کو متنفر نہ کیجئے، دین سے نفرت نہ کیجئے، دین سے دور نہ کیجئے۔ اور مایوسی اور نا امیدی کے اسباب کیا ہیں شریعت نے جو بیان کیے؟ مایوس اور نا امید بندہ کب ہوتا ہے؟ جب مال اور متاع کی شدید محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو یہ مایوسی کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، خیر کی دعا، مال کی دعا، آسانیوں کی دعا، اللہ کی نعمتوں کی دعا کرتا کرتا انسان اکتاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، لیکن وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب اس کو کوئی ذرا سی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ کی ہزاروں نعمتیں، لاکھوں نعمتیں، کروڑوں نعمتیں، لا تعداد اور ان گنت اس پر نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے درمیان تنگی آ جاتی ہے تو اللہ سے تعلق کو نہ توڑے، مایوس نہ ہو جائے، نا امید نہ ہو جائے۔ مصیبت اور آزمائش پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت پہنچاتے ہیں، خوشحالی پہنچاتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فارغ بیا، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑی نعمتوں پہ راضی ہوتے ہیں، بڑے پیسے آئے، بڑی فصل آئی، بڑی جنس آ گئی، بڑا مال آ گیا، بڑی خوشحالیاں آ گئی، بڑی نعمتیں آ گئی، گاڑیاں آ گئی، کوٹھیاں، بنگلے، جاب، ملازمت، سب کچھ مل گئی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اسی وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی ہے، اس وجہ سے تکلیف، بیماری، فتنہ، آزمائش آئی تو اِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ، اللہ کی رحمت سے فوراً مایوس ہو جاتے۔ رحمت الہی کی بجائے جب ظاہری اسباب پر انسان امید لگا لیتا ہے نا تو پھر مایوسی کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پہ نعمتیں کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، منہ پھیر کے چل پڑتا ہے، پہلو بدل دیتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کا منہ دوسری طرف ہو جاتا ہے، یہ جناب منہ پھیر کے گزر جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو کانا یئوسا، پھر یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، قرآن کریم سے شفا حاصل کرنا، یہ انسان کی مایوسی اور نا امیدی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن پیدا کرنا، حسن ظن رکھنا۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے ویسا معاملہ میں کرتا ہوں۔ یہ مایوسی نا امیدی کو ختم کر دیتا ہے۔ تقدیر پر اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ دین اسلام میں مشکلات
اور نجات کا حل اسلام کے اندر تلاش کرنا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کی وحی سچی ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کی شریعت سچی ہے، اللہ کے آئین، اللہ کے قانون سچے ہیں۔ اللہ کی قسم تمہاری پارلیمنٹیں جھوٹی، تمہاری عدالتیں جھوٹی، جو اللہ کے قرآن کے خلاف فیصلے کرنے والے، اللہ کے آئین کے خلاف فیصلے کرنے والے، تمہارے وائٹ ہاؤس ورلڈ آرڈر جھوٹے، تمہارے وائٹ ہاؤس کے جناب آرڈر جھوٹے ہیں۔ اللہ کا قرآن سچا، عدالت نے فیصلہ دیا نا عدت کے اندر اگر عورت نکاح کر لے تو وہ گناہ گار نہیں، عدالتوں نے فیصلہ دیا نا حافظ قرآن کو جو 20 نمبر دیے جاتے ہیں MBBS وغیرہ کے اندر وہ نہیں دینے چاہیے، فیصلہ کیا نا مدینہ مسجد گرا دینے۔ اللہ کی قسم یہ سارے فیصلے جھوٹے ہیں، یہ تمہارے نظریات، کنسپٹ، آئین، قانون، پارلیمنٹیں، تمہاری اسمبلیاں، تمہارے ورلڈ آرڈر، وائٹ ہاؤس سے آنے والے، یہ سب جھوٹا ہے۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کی شریعت سچی ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں۔ اس سچ کے ساتھ جب انسان جڑ جائے گا، دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا، تو اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اللہ کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ